السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ جاری ہے کہ بھول گئے؟ الحمد للہ۔ اور کچھ چیز شیئر کرنا چاہیں؟ جی آپ فرمائیں۔ کل جو بات ہو رہی تھی لوگوں سے اپنے پرابلم شیئر کرنے کی، تو اس میں ایک نقطہ ان کے ذہن میں بھی آیا کہ جب ہم کسی کو اپنا مسئلہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں تو موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ دوسرا بندہ پوری طرح ہمارے نقطہ نظر کو، ہمارے مدعا کو، ہماری مشکل کو سمجھ ہی نہیں پاتا، اور جب سمجھ نہیں پاتا تو صحیح حل بھی نہیں بتاتا۔ اور پھر مزید یہ کہ بعض چیزیں راز کی ہوتی ہیں، وہ راز بھی نہیں رکھ پاتا۔ تو وہ ایک مسئلہ کا حل مانگنے گئے تھے کسی سے، اس نے کئی اور مسئلے بڑھا دیے۔ جی آپ فرمائیے۔ یہ کہتی ہیں کہ جب میں یہاں سے جاتی ہوں تو اکثر میں امی کے پاس جا کے بتاتی ہوں مجھے یہاں درد ہے، مجھے یہاں درد ہے۔ تو کل میں نے جا کر روکا اپنے آپ کو اور ان کو اپنی تکلیف نہیں سنائی، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ماں بچے کی تکلیف کے بارے میں سنے اور دکھی نہ ہو، غمگین نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ بعض مائیں بہت ظاہر کرتی ہیں اور بعض ظاہر بھی نہیں کرتی، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم اور کچھ نہیں انہیں دے سکتے تو دکھ دے کے ان کے غموں میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اس کا ایک اور نقصان بھی ہوتا ہے، اور وہ کیا کہ ان کے ذہن میں یہ تصویر بننے لگتی ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ بہت جان جوکھوں کا کام ہے۔ قرآن پڑھنا اور سیکھنا اور یہ کورس جو ہے یہ بڑا مشکل ہے، لہذا کبھی تو یہ مشورہ دینے لگتے ہیں کہ اب اس کو بس کرو، یا پھر یہ کہ اس کے بعد مزید کچھ نہیں کر سکتے۔ اور اس طرح ہم اپنے ہی ہاتھوں اگائی ہوئی فصل یا اپنے ہی بوئے ہوئے جو کانٹے ہیں ان کو پھر بھگتتے ہیں، آئندہ کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ چھوٹے چھوٹے دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جو ہمیشہ کے لیے ہوں، یا پھر یہ کہ صرف آپ کے ساتھ ہوں، سب کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، کیونکہ زندگی ہے ہی آزمائش، اس سے کوئی بھی بچا ہوا نہیں ہے۔ جی بالکل۔ یہ دکھ بتانے کا آلٹرنیٹ کیا ہے کہ آپ انہیں دیکھ کر اسمائل کرنا شروع کر دیں۔ تو جب آپ اپنی ماں کو دیکھ کے اسمائل کریں گے اور وہ خوش ہوگی تو اس خوشی کو دیکھ کر آپ کے بھی غم دور ہو جائیں گے، آپ کے بھی دکھ بھول جائیں گے۔ تو یہ مثبت طریقہ علاج ہے۔ صحیح۔ ہم اسمائل بھی تو اجنبیوں کے لیے کرتے ہیں، اپنوں کے لیے اسمائل بھی نہیں کرتے، ان سے کسی نہ کسی وجہ سے ناراض ہی رہتے ہیں، اور پھر ان کو دیکھ کر اسمائل کرنے کی واقعی کوشش کرنی پڑتی۔ جی آپ فرمائیے۔ گڈ، ویری گڈ۔ انہوں نے اپنے فیس بک سے ساری پچھلی پکچرز ڈیلیٹ کی، اور انہیں کسی نے مشورہ دیا کہ یہ عید کی پکچرز بھی لگا دیں، تو انہوں نے ان کو بھی نہیں لگایا۔ باقی معلوم نہیں کسی اور نے عمل کیا اس پر یا نہیں، یاد ہی نہیں رہا۔ کیا عمل؟ الحمدللہ۔ اور موڈ میسجز بھی ہٹائے سارے۔ جی اب دیکھیں کہ جو آپ روزانہ یہاں مجھ سے شیئر کرتے ہیں، اب یہ جو ایشو چلا ہے کہ دوسروں سے اپنے پرابلم شیئر کرنے کا، میں دیکھ رہی ہوں کہ پچھلے جتنے بھی آپ لوگوں کے کمنٹس تھے ان میں سب سے زیادہ اس پر آپ لوگوں کی فیڈ بیک اچھی آئی ہے۔ یعنی کمپیریٹیولی اگر دیکھا جائے تو ماشاءاللہ یو آر ویری سینسیبل پیپل، اور بہت اچھے سے آپ نے اس کی وجوہات تلاش کی ہیں۔ تو آپ اس پر ایک چھوٹا سا رائٹ اپ لکھ سکتے ہیں کہ اپنے پرابلم جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے میں کیا مشکلات آتی ہیں، اور اگر آپ اللہ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو یہ سنت انبیاء بھی ہے، حضرت یعقوب نے ایسا کیا، اور پھر یہ کہ اس کے فائدے کیا ہیں جب آپ اللہ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ان باتوں کو آپ ساری دنیا کے ساتھ شیئر کریں تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کیا ہوگا؟ دوسروں کو بھی سمجھ آئے گی، وہ بھی کچھ کریں گے۔ جی
چلو کل جب آپ سے بات کر کے پھر جو بھی ہوئی تو پھر میں اپنے شوہر سے بھی شیئر کری تھی وہ بات، اور لیکن تھوڑی سی اور مجھے ڈسکس کرنا چاہا اس بات کو، تو انہوں نے سننے سے زیادہ جو ہے وہ کوئی انٹرسٹ نہیں شو کیا. تو بڑا دکھ ہوا اس کے بعد کہ اچھا سن نہیں رہے میری بات. لیکن پھر یہ تھا کہ وہی بات کی جیسے کل بات ہوئی تھی کہ پھر واقعی رونا آیا تھا. صحیح. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ شاید ہمیں بندوں سے اسی لیے مایوس کرتے ہیں کہ ہم زیادہ اس کی طرف مائل ہوں، لیکن ہم اس کو ایک مسئلہ بنا لیتے ہیں. اس غم کو ہی نہیں بھولتے کہ بندوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا، فورگیو بھی نہیں کرتے پھر ان کو، حالانکہ وہ اپنے دل کے ہاتھوں یا اپنی کچھ پریشانیوں یا اپنی ویکنیسز کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں کہ وہ ہماری مدد نہیں کر سکتے کسی بھی مسئلے میں، کسی بھی وجہ میں. لیکن چونکہ ہماری توقع انہی سے ہوتی ہے، جب ادھر دروازہ بند ہوتا ہے تو پھر پریشانی بھی ہوتی ہے، اور پھر ہم نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں. شیطان ہمیں اللہ کی طرف جانے سے بھی روک دیتا ہے، اور پھر کہیں بھی وے آؤٹ نہیں ملتا. وہ سارے غم اندر بھرے جاتے ہیں اور وہ ڈپریشن میں بدل جاتے ہیں. بالکل ایسے موقع پر انسان یہ دعا بھی کرے کہ اللہ اگر یہ میرے لیے کوئی آزمائش ہے تو پھر اس کی حکمت مجھے سمجھا دے. یعنی کسی خاص بندے کا اگر رویہ آپ کو بہت بادر کرتا ہے، ہوتے نا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے آپ جس وقت جب بھی کوئی بات کریں کیا لے کے لوٹیں گے؟ پریشانی، دکھ، تکلیف. وہ کوئی سیدھی بات کرتے ہی نہیں. کبھی آپ میں سے کسی کا ایسا واسطہ پڑا؟ کافی ساری جی ہیں. بعض اوقات ان کا بھی قصور نہیں ہوتا، بس ان کی اور ہماری روح کہیں آپس میں ملی نہیں. ان کی نیچر ہی اور ہے، ان کی سوچ ہی اور ہے، وہ مجبور ہے اس کے ہاتھوں. تو آپ یہی سوچنے کہ اللہ نے ان کو بنایا ہی ایسا ہے، یہ بیچارے بھی کمزور ہیں اور مجبور ہیں اپنی عادتوں کے ہاتھوں، ان کی بھی آزمائش ہے اس میں. تو مجھے اپنے لیے کوئی مثبت راہ تلاش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ آپ کی اپنی چوائس ہے نا. ایکچولی لوگوں کو معاف کرنا کیا ہے؟ آپ کا ایک ڈیسیژن نہیں. اگر آپ وہ ڈیسیژن لے لیں کہ میں نے معاف کرنا ہے، میں نے ان کی غلطیوں کو بھولنا ہے، میں نے ان کی کوتاہیوں سے درگزر کرنا ہے، اوور لک کرنا ہے، تو آپ کر سکیں گے. لیکن اگر آپ نے ڈیسیژن نہیں لیا اور اس کو مسئلہ بنائے رکھا تو وہ آپ ہی کو پریشان کرتا رہے گا. تو اس لیے بہتر ہے کہ انسان اپنے کام کو سب سے زیادہ فوقیت دے. جو بھی اس نے کرنا ہے زندگی میں، کوئی مثبت کام، میک اے ڈفرنس ان لائف، اپنی میں بھی اور دوسروں کی بھی. اور اس کے لیے آپ کو سخت محنت کرنی ہوگی، اور وہ محنت اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب آپ غیر ضروری چیزوں کو چھوڑیں. احسان کا درجہ بھی یہی ہے نا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. یہ لا یعنی چیزیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے پناہ مانگی اس میں اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وغلبۃ الدین وقہر الرجال. اس میں آپ دیکھیے کہ ہم کیا ہے؟ فکر، افکار، حزن، غم، دکھی رہنا، ہرٹ رہنا، والعجزی، عاجزی، بے بسی، الکسل، سستی. یہ بیماریاں انسان کو لگ جائیں تو کسی کام کا رہ سکتا ہے. لیکن موسٹلی ہم انہیں بیماریوں کے شکار ہوتے ہیں، یا ہمارے ذہن میں کوئی مستقبل کے ہموم اور افکار اور پریشانیاں اور خوف، اور یہ سب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. الشیطان یعدکم الفقر. کوئی مشکل، کوئی تکلیف ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی. ہر تکلیف چلی جاتی، ہر غم چلا جاتا ہے، کوئی جلدی چلا جاتا ہے، کوئی دیر سے چلا جاتا ہے. لیکن ہم اسی گھن چکر میں پڑے رہتے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنے آپ کو سیلف پٹی کا شکار ہوتے ہیں. عاجز، مسکین، بے بس. جو ہمیں اللہ نے صلاحیتیں دی، قوتیں دی، ہمیں وہ بھی نظر نہیں آتی اس دھند میں. اتنا غم چھایا رہتا ہے ہمارے اوپر. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ سست ہو جاتے ہیں. کس چیز میں سستی؟ کس میں؟ عمل کی رفتار میں، مقصد سے دوری. تو بے حد ضروری ہے کہ خصوصی طور پر جب آپ دعا مانگیں تو شعور سے یہ دعا مانگے کہ اللہ ان چیزوں سے مجھے نجات دے، ان بیماریوں سے چھٹکارا ہو تاکہ میں کچھ کر سکوں. جی بالکل. جی ہاں، اس میں کہتی ہے کہ ایک دعا یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت میں ہماری خوشی رکھ دے. اور یہ بہت کام کی بات ہے. اگر آپ یہ سوچیں، میں فجر کی نماز آج پڑھنے لگی تو میں نے ذرا لمبی سورت شروع کر دی، تو مجھے ایک لمحے کے لیے گھبراہٹ سی ہوئی کہ یہ تو بڑا ٹائم لگ جائے گا.
آتا ہے نا یہ دل میں خیال، آپ کو بھی آتا ہوگا، تو مجھے بھی خیال آیا، کہتا ہے ٹائم لگ جائے گا. اللہ نے دل میں اسی وقت دوسرے لمحے خیال ڈالا، اس سے اچھا ٹائم بھی کہیں گزرے گا؟ اس سے بہتر کون سا عمل ہو سکتا ہے جو میں کروں گی کہ میں قیام میں اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کر قرآن کا کچھ حصہ پڑھوں. لیکن آپ ضرور دیکھیں گے، نوٹ کریں گے کہ جب کبھی آپ لمبی سیرت یا لمبی قرات خود یا کوئی امام شروع کرے تو ایک دم بے چینی سے شروع ہو جاتی ہے، پھر چاہے ہم کنٹرول کر، لیکن ضرور وہ کیفیت آتی ہے ایک لمحے کے لیے کہ یہ کیا. اور یقین کرے جس وقت میں نے یہ ڈیسیژن لیا نا کہ اس سے اچھا تو کوئی کام ہی نہیں دنیا میں، یہ نماز سب سے پسندیدہ عمل ہے نا اللہ کے نزدیک. اور نماز میں بھی پسندیدہ کیا ہے؟ لمبا قیام. تو لمبا قیام کیسے ہوگا؟ چپ کر کے تو کھڑے ہونے سے نہیں ہوگا، کچھ پڑھنا ہی ہوگا نا وہاں، جب ہی لمبا ہوگا. اور جب پڑھنے لگتے ہیں تو گھبراہٹ طاری ہو جاتی کہ کب ختم ہوگا. بالکل بچہ بن جاتے ہیں ہم، جیسے بچے بھی سپارے بھر کے پلٹتے رہتے ہیں، ایسے کتنا باقی رہ گیا، کتنا باقی رہ گیا. تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم جو بھی اللہ کی رضا کا یا اطاعت کا یا فرما برداری کا کوئی بھی کام کر رہے ہوں تو اس وقت ہم کیا کریں؟ اپنے آپ کو یہ سمجھائیں کہ اس وقت نہ تو میرا وقت ضائع ہو رہا ہے اور نہ ہی میں کوئی غلط کام کر رہی ہوں اور نہ ہی اس میں کسی قسم کا بھی کوئی نقصان نہیں کر رہی اپنا. یہ سراسر فائدے کا کام ہے جو اس وقت میں کر رہی ہوں. تو آپ دیکھیں گے آپ کو عبادت میں یا کوئی بھی نیک کام کرنے میں دل جمعی ہو جائے گی. اسی طرح خدمت خلق کا کوئی کام ہے، بعض اوقات آپ کسی انسان کے کام آ رہے ہوتے ہیں، اچھا اس وقت بھی بعض اوقات ہم پریشان ہونے لگتے ہیں کہ اوہ اتنا ٹائم لگ گیا. مثلاً آپ کسی کی عیادت کے لیے گئے، کوئی بیمار ہے، یا کسی کے وفات پر آپ گئے، تعزیت کا موقع ہے، یا اسی طرح کوئی شخص کسی مدد کا محتاج ہے، آپ اس کی مدد کرنے لگے. اب اس وقت بھی شیطان کیا کرتا ہے؟ دل میں گھبراہٹ ڈال دیتا ہے کہ تمہارے اپنے بھی تو اتنے کام رہتے ہیں اور ایسا بھی ہے اور ویسا بھی ہے، یہ کام کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا. تو پھر کیا سوچنا چاہیے؟ یہ سوچنا چاہیے کہ جو کام میں کر رہی ہوں کیا یہ واقعی فائدے کا ہے؟ اپنے آپ کو یا کسی کی ذات کو اگر آپ فائدہ پہنچا رہے ہیں خالص اللہ کے لیے، کسی کے بھی کسی طرح کام آ رہے ہیں، تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ جو شخص کسی مصیبت زدہ کی مدد میں ہوتا ہے اللہ اس کی مدد میں ہوتا ہے جب تک وہ کسی کی مدد میں ہوتا ہے. آپ کسی کے کام آئیں گے، اللہ آپ کے کام سنوارے گا. تو کیا میں نہیں چاہتی کہ میرے کام سنوارے جائیں؟ میں نہیں چاہتی کہ مجھے اللہ کی مدد اور تائید حاصل ہو؟ تو پھر مجھے پریشانی کس بات کی؟ اس ایک اچھے اور نیک کام سے مجھے گھبراہٹ کیوں ہے؟ جلدی کس بات کی؟ جلد بازی بھی کس کی طرف سے ہوتی؟ شیطان کی طرف سے ہوتی. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض کام ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وین ٹاکس. اس وقت کبھی بھی شیطان نہیں گھبراہٹ ڈالتا اندر کہ تمہارا وقت جا رہا ہے. اس طرف اللہ کی تائید ہوتی ہے کہ اس وقت آپ کو احساس ہو جائے کہ ان باتوں سے کیا حاصل، کس کی تقدیر سنورے گی، کس کو فائدہ پہنچے گا. اس کے ذریعے میں اپنی ذاتی زندگی میں، اپنے گھر کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر کیا مثبت رول پلے کر سکتی. اگر کچھ بھی نہیں تو یقیناً آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں. جی آپ فرمائیے. بعض اوقات ہم کسی کا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمیں سمجھ آنے لگتا ہے کہ دوسرا شخص ہمیں یوز کر رہا ہے یا دھوکہ دے رہا ہے، تو بھی آپ کا کوئی نقصان نہیں. اگر آپ نے اللہ کے لیے کوئی کام کیا کسی کے لیے بھی تو اجر اس سے تو نہیں لینا، ہمیں جس سے لینا ہے وہ دیکھ رہا ہے، وہ ہماری نیک نیتی کو بھی دیکھ رہا ہے اور وہ دوسرے کی بدنیتی کو بھی دیکھ رہا ہے. کیا وہ فیصلہ کرنے والا نہیں، احکم الحاکمین نہیں ہے نا؟ پھر فکر کی کیا ضرورت ہے؟ وہ نبٹ لے گا. کبھی کوئی آپ کو ستائے نا تو آپ ہمیشہ کہا کریں کہ میں تو اس سے نہیں نبٹ سکتی، وہ ہے نبٹنے والا، یہ اس کا کام ہے، وہ کرے گا، اور مجھے اس وقت کیا کرنا ہے جو میرا کام ہے، جو میری ذمہ داری. آپ کچھ کہنا چاہیں؟ کہیے. میرے ساتھ کافی مہینوں سے ایک مسئلہ ہے جو مجھے بہت ڈسٹرب کرتا ہے، اور یہاں تک میں کہتی ہوں کہ نہ میری دعا میں کوئی مجھے مزہ آتا ہے، نہ نماز میں اتنی منٹ ہوتی ہے. پھر میں یہ کہتی ہوں نا کہ جو قرآن کی صورت ہے جس میں آتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا،
تو بار بار میں ذہن میں یہی لاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ بے شک یہ چیز مجھے تو تنگ کر رہی ہے، لیکن تیرا ہی وعدہ ہے کہ تنگی میں آسانی ہے. میں بالکل ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے تکرار کے ساتھ فرمایا ہے، ان مع العسر یسرا. ٹھیک ہے، فإن مع العسر یسرا. اب اگر ہمیں تنگی کے ساتھ وہ آسانی نظر نہیں آ رہی جو اس کے ساتھ یقینی طور پر ہے، تو یہ ہماری عقل کا قصور ہے. اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہے. جب کبھی آپ کو کوئی تکلیف، کوئی تنگی، کوئی پریشانی پریشان کرنے لگے تو فوراً مثبت طریقے سے سوچیں کہ اس کے ساتھ آسانی بھی ہے، اور غور کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دکھا بھی دے گا. لیکن اگر نہ بھی سمجھ آئے تو بھی اس بات پر پورا یقین اور ایمان، اعتماد اور تسلی رکھیں کہ اللہ کی بات سچی ہے اور وہ اللہ کا یہ قانون اپنی جگہ کام کر رہا ہے. اور اگر ابھی نہیں تو بعد میں یہ بات مجھے سمجھ میں آ جائے گی. اور کئی دفعہ سمجھ میں بڑی اچھی بات میں آتی ہے اور انسان سوچتا ہے کہ ہیں اس وقت مجھے نہیں سمجھ آئی اور میں نے بے وجہ اپنی زبان سے ایسے کلمات نکال دیے یا بلا وجہ میں نے ایسا ریاکشن شو کیا. اس میں تو یہ اور یہ فائدے تھے. بعض چیزیں تھوڑے جلدی وقت میں سمجھ آتی ہیں، بعض بہت سالوں بعد بھی آتی ہیں. لیکن اپنے دل کو مطمئن رکھیے. جی آپ جی بالکل، کیونکہ صرف اندھیرا نہیں، روشنی بھی ہے، صرف گرمی نہیں، سردی بھی ہے، ہر چیز کا متضاد موجود ہے. تو اگر تنگی ہے تو آسانی بھی یقیناً ہے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں، تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ باقی باتیں. فصل 9، موت کے بعد. موت کے بعد، موت کے بعد صرف لفظ نہیں پڑھیے، امیجن کیجئے، کیونکہ یہ وقت ہم سب پہ آنا ہے. پھر کیا ہوگا موت کے بعد؟ جاہل لوگوں میں سے اکثر فقط اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے عفو و کرم پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کے اوامر و نواہی کو، یعنی احکامات اور جن چیزوں سے اس نے روکا ہے نواہی، ان کو پامال کرتے ہیں، ان کی پرواہ نہیں کرتے، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت شدید العقاب بھی ہے، یعنی سخت سزا دینے والا بھی ہے. مجرموں کو اس کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا. جو شخص گناہوں پر اصرار اور صرف عفو الہی پر اعتماد کرتا ہے وہ در حقیقت معاند، منکر اور گمراہ ہے. معاند اناد رکھنے والا، اناد کہتے ہیں دشمنی کو، منکر انکار کرنے والا، اور گمراہ. حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم جس کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتے، انڈر لائن کیجئے، تم جس کی یعنی اللہ کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتے، اس سے رحمت اور فضل کی امید رکھنا ذلت اور رسوائی اور حماقت ہے. یعنی جس سے تم رحمت کی امید رکھتے ہو اسی کی اطاعت نہیں کرتے. بعض علماء کہتے ہیں کہ جو ذات صرف 3 درہم کی چوری پر دنیا میں ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتی ہے اس سے بے خوف نہیں رہنا چاہیے کہ وہ آخرت میں اسی قسم کا عذاب نہیں دے گی. مثلا کسی شخص نے چوری کی، کسی کا مال اس نے بغیر اس کی اجازت کے چھپا کر نکال لیا، اس کو بھی نہیں پتا چلا، کسی اور کو بھی پتا نہیں چلا، کوئی سزا نہیں ملی. اگر پتا چل جاتا تو کیا ہوتا؟ اسلامی شریعہ میں ہاتھ کاٹ دیا جاتا. کوئی معمولی سزا ہے؟ بہت سخت سزا ہے. اور 3 درہم ایک حد ہے نا، کتنا مال ہو، اس سے کم پہ نہیں، اتنا ہو تو. اب جب انسان پکڑا نہیں جاتا تو وہ کیا سوچتا ہے؟ شیر ہو جاتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑا، آئندہ پھر چوری کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس کی بھی عادت ہوتی. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ صرف عادتاً چوری کرتے ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہوتی. معلوم ہے یہ بات آپ کو؟ عادت کوئی اچانک ہی آسمان سے اتر پڑتی ہے. عادت کیسے بنتی ہے؟ بار بار کرنے سے. ہوتا ہے کہ بچپن میں کیونکہ نفس اور خواہشات اور بہت سی چیزیں انسان کے اندر ہے نا، جب جائز طریقے سے خواہش پوری نہیں ہوتی تو لوگ ناجائز طریقے اختیار کرنے لگتے ہیں. اب وہ ایک دفعہ کی، دوسری دفعہ کی، کسی نے پوچھا نہیں، کسی نے دھیان نہیں دیا، کسی نے خیال نہیں کیا، وہ عادت پڑ گئی. اب پھر وہ جب کسی بھی چیز کی ایک ایڈکشن ہو جاتی ہے، ایک عادت پڑ جاتی ہے،
تو پھر انسان کو مزہ نہیں آتا، زندگی میں چین نہیں آتا جب تک وہ کام نہ کر لے. اگر اچھے کاموں کی اچھی عادتیں پڑ جائیں تو بھی، اور اگر بری پڑ جائیں تو بھی. بعض لوگ عادتاً سگریٹ پیتے ہیں، عادتاً بہت سے لوگ بہت سی غلط کام صرف عادتاً کرتے ہیں، جو صرف مذاق میں یا ایسے ہی دل لگی یا تفریح کے طور پر شروع کیا گیا تھا. تو اب آپ دیکھیے کہ اگر کسی شخص نے چوری کی ہے اور اس کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے اور دنیا میں وہ پکڑا نہیں گیا اور اس کا ہاتھ نہیں کٹا، تو جس کا یہ قانون ہے، کیا وہ قانون صرف دنیا کے لیے یا آخرت کے لیے بھی ہے پھر؟ لیکن کتنے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت میں ان کی پکڑ ہوگی. کس کثرت کے ساتھ ہم ایسی باتیں سنتے ہیں. اس کا موبائل چوری ہو گیا، اس کے بیگ میں سے چیز نکل گئی، اس کا جوتا چوری ہو گیا، اس کا فلاں چیز چوری ہو گئی. دنیا کے بازاروں میں دیکھ لیجئے، دینی اداروں میں دیکھ لیجئے، کہیں بھی، مسجدوں میں، اور کوئی نہیں، مسجدوں میں دیکھ لیجئے، جہاں جوتا چوری ہونا ایک عام بات ہے. اور صرف ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بھول گئی. میں تو کہتی ہوں اگر نابینا شخص بھی کسی اور کا جوتا پہنے گا تو اسے فوراً پتہ چل جائے گا یہ میرا جوتا نہیں ہے، کیونکہ اپنے جوتے کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے. لیکن کیا سوچ کے انسان پھر کرتا چلا جاتا ہے کہ اس کو یقین نہیں ہوتا کس بات کا؟ کہ پکڑ ہوگی. اگر اس کو یقین ہو کہ سزا ملے گی تو وہ تو اس چیز کو چوری کرنا تو دور کی بات، دیکھے بھی نہ. تو آپ دیکھیں کہ جو ذات صرف 3 درہم کی چوری پر دنیا میں ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتی ہے، اس سے بے خوف نہیں رہنا چاہیے کہ وہ آخرت میں اسی قسم کا عذاب نہیں دے گی. کسی نے حضرت حسن بصری سے پوچھا کہ ہم آپ کو ہمیشہ روتا ہوا ہی دیکھتے ہیں، یعنی اتنا کیوں روتے ہیں آپ، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، مجھے خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں مجھے آگ میں نہ جھونک دے اور پرواہ بھی نہ کرے، کہ ڈال کے بھلا دے. یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت حسن بصری سے پوچھا گیا کہ اے ابو سعید، ہم ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا کرتے ہیں جو ہمیں سخت خوف زدہ کر دیتے ہیں، ہمارے دلوں کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ہم اس قسم کے خوف کا کیا علاج کریں؟ یعنی کئی لوگ ہوتے ہیں، ان کا درس سنتے ہیں، ان کی مجلس میں جاتے ہیں تو وہ بہت ڈراتے ہیں. یہ بات بڑی عام ہے نا کہ بہت ڈراتے ہیں لوگ. انہوں نے جواب دیا، تمہارا ان لوگوں کے پاس بیٹھنا بہت ہی اچھا ہے جو تمہیں ڈرا ڈرا کر امن اور راحت کی جگہ پہنچا دے، ان لوگوں کے مقابلے میں جو تمہیں امن اور سلامتی کی باتیں سنا سنا کر خوف اور ہلاکت کی منزل کو لے جائیں. یعنی ایسا شخص جو آپ کو ڈرا کر آخرت کے عذاب سے بچنے کی آپ کے اندر ایک طلب پیدا کر دے، اس کے پاس بیٹھنا اور دنیا میں ڈرنا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ کسی ایسے بندے کے پاس بیٹھے اور وہ کہے سب خیر ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، کہیں پوچھ نہیں ہوگی، کوئی پکڑ نہیں ہوگی. اور پھر جب انسان مرے تو اس کی آنکھیں کھل جائیں کہ میں کس بھول میں تھا، میں کس دھوکے میں تھا، یہ ہوا کیا میرے ساتھ. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ یہ بات سمجھتے ہیں، اور کتنے لوگ ایسی مجلسوں میں جانا پسند کرتے نہیں کرتے. وہ کہتے نہیں بھی ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے، ہم نے نہیں جانا یہ قرآن کلاس میں اور درس میں اور کسی ایسی مجلس میں، یہ بہت ڈراتے ہیں. تو نہ ڈرے، پھر کیا ہوگا؟ کیا خطرہ ٹل جائے گا؟ وہ تو اپنی جگہ ہے ہی. پیغمبر علیہ السلام کو بشیر کے ساتھ کیا کہا گیا ہے؟ نذیر، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. قرآن میں بار بار پیغمبروں سے کہا گیا کہ آپ اپنی قوموں کو ڈرائیں. تو ڈرانا تو لازم ہے، ڈرائیں گے نہیں تو بے خوفی انسان کو غافل کر دے گی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت اسامہ بن زید سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک آدمی کو بلایا جائے گا اور اسے آگ میں جھونک دیا جائے گا، اس کی آنتیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی. اسمال انٹسٹائن ہوتی ہے نا، اگر آپ نے دیکھی ہو تو کتنی وہ گجلک ہوتی ہے، تو وہ الٹ پلٹ ہو جائیں گی، اس کے مکس اپ ہو جائیں گی، اپنی جگہ پہ نہیں رہیں گی. اور آپ کو پتہ ہے کہ کس قدر تکلیف دہ عمل ہے آنتوں کا اپنی جگہ سے الٹ پلٹ ہو جانا، ڈسپلیس ہو جانا. اور وہ جہنم میں اس طرح گھومتا پھرے گا جس طرح چکی کے گرد گدھا گھوما کرتا ہے. یہ دیکھ کر جہنمی لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے اور پوچھیں گے، اے شخص، یہ مصیبت تجھ پر کیوں آئی؟
تو ہمیں نیکی اور بھلائی کا حکم دیا کرتا تھا، برائیوں سے ہمیں روکتا تھا۔ وہ جواب دے گا، میں اوروں کو نیکی اور بھلائی کا حکم ضرور دیتا تھا، لیکن خود اس پر عمل پیرا نہیں تھا۔ اوروں کو اچھے اچھے مشورے دیتا تھا، بڑی نصیحتیں کرتا تھا، لیکن خود کچھ بھی نہیں کرتا تھا۔ لوگوں کو برائیوں سے روکتا تھا، مگر خود باز نہ آتا تھا۔ یہ متفق علیہ روایت ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، اور اس میں ہم سب کے لیے جو دین کی باتیں کرتے ہیں، جو دین پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، ان سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ بعض لوگ تو اس حدیث کا مطلب کیا لیتے ہیں کہ اب کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ بتا کر اتنی سزا ملے گی تو پھر کیا فائدہ۔ یہ حدیث اس لیے نہیں بیان ہوئی کہ انسان جو کام کر رہا ہے اس کو چھوڑ دے، ایک اس لیے بیان ہوئی ہے کہ اس کے مطابق اپنا عمل درست کیا جائے، اپنی اصلاح کی جائے۔ حضرت امام احمد بن حنبل حضرت ابو رافع سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع سے گزرے تو فرمایا، افسوس تجھ پر۔ میں سمجھا غالباً آپ مجھے فرما رہے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، نہیں، تم سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ اس شخص کی قبر ہے جسے میں نے فلاں قبیلے کی اصلاح کے لیے بھیجا تھا، یعنی دعوت و تبلیغ کے لیے۔ اس نے غنیمت کے مال میں سے ایک کمبل اٹھا لیا تھا، اس نے غنیمت کے مال میں سے ایک کمبل اٹھا لیا تھا، اور اس وقت اسے اسی کمبل کے برابر آگ کی چادر پہنائی گئی ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے نا، جب آپ درس و تدریس کا کام کرتے ہیں تو لوگ وہاں ایسے منصوبے بنانے لگتے ہیں، چلو ڈونیشن اکٹھی کرتے ہیں، پھر ہم اس سے فلاں کام کرتے ہیں، فلاں کام کرتے ہیں۔ اب اگر ایسی کسی ڈونیشن میں سے انسان کوئی بھی چیز بغیر اجازت کے لے لیتا ہے تو وہ ساری کی کرائی نیکی جو ہے وہ دھری کی دھری رہ جائے گی۔ وہ شخص اپنا گھر بار چھوڑ کے گیا تبلیغ کرنے، اور صرف ایک چادر، کیا ہوتی ہے ایک چادر، اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے، وہ بغیر اجازت کے لے لی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ آپ کو اللہ کی طرف سے بذریعہ وہی چیزیں بتا دی جاتی تھی، تو لوگوں کو اس کے حال سے خبردار کیا، اور اس میں بھی ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ بہت سے لوگ، جیسے دفتر کی چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ دفتر کے استعمال کے لیے ہوتی ہیں، ہمارے ذاتی استعمال کے لیے نہیں ہوتی، تو بہت سے لوگ اس میں فرق ہی نہیں کرتے۔ اسٹیشنری لی کسی اس کام کے لیے اور لے گئے گھر، اور گھر بھی جا کے کوئی اس بچے کو بانٹ دی، کوئی اس بچے کو دے دی، تم عیش کرو اس سے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں، آج آپ دیکھیں کہ ہماری قوم کی سب سے بڑی مشکل کیا ہے، قومی خزانے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ مال غنیمتی کی طرح ہے نا۔ ہمارا کوئی بھی منصوبہ کیوں نہیں کامیاب ہوتا، کوئی سڑک بنتی ہے، کوئی کارخانہ لگتا ہے، کوئی چیز بھی، کیوں اس میں بے برکتی ہو جاتی، یا بہت سے مسائل حل کیوں نہیں ہو پاتے، کہ اوپر سے نیچے تک رشوت کا بازار گرم ہے، اور اس میں اب تو کوئی شرم و حیا ہی نہیں رہی، الحل اعلان غلط کام کرتے، اور سب نے اپنے اپنے حصے بانٹے ہوتے، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ سفر کرتے۔ مثلا ایک سڑک ہی ہے، اگر صحیح نہیں بنی پھر کیا ہوتا ہے، اس میں کھڈے پڑ جاتے ہیں، جتنی گاڑیاں گزرتی ہیں، جتنے لوگ اس کھڈے میں پڑتے ہیں، جتنے لوگوں کی پسلیاں ہلتی ہیں، ان سب کے منہ سے کیا نکلتا ہے، دعائیں نکلتی، اور ان کو جو دکھ پہنچتا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے، جس نے یہ دھوکہ بازی کی۔ لیکن یہاں تک تو عقل اور شعور کام ہی نہیں کرتے کہ اگر ہم نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی تو جواباً اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا۔ یہ بے حسی کیوں طاری ہے قوم پر، یہ شعور کیوں نہیں جاگتا، احساس ہی نہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس پہ پوچھ ہوگی، اس پہ پکڑ ہوگی۔ مسند احمد میں حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی شب مجھے ایسے لوگوں پر سے گزارا گیا جن کے لب ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتوں نے کہا، یہ آپ کی امت کے خطیب اور واعظ ہیں، دوسروں کو نیک کاموں کا حکم دیتے تھے اور خود عمل نہیں کرتے تھے۔ افسوس یہ لوگ اتنی بھی سمجھ نہیں رکھتے تھے۔
یعنی ایک متضاد رویہ ہے نا یہ. اسی مسند میں حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جب معراج کرائی گئی تو اس وقت میں نے ایسے لوگ دیکھے جن کی انگلیوں پر تانبے کے بڑے بڑے ناخن لگے ہوئے تھے. جسے کئی لوگ مصنوعی ناخن لگا لیتے ہیں نا اور اس کے اوپر پینٹ وینٹ کر لیتے ہیں, تو اسی طرح ان کے ہاتھوں پر پیتل کے ناخن لگے ہوئے تھے جن سے وہ اپنے چہرے, گال اور سینے نوچ رہے تھے اور کھرچ رہے تھے. میں نے حضرت جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے, یعنی غیبت کیا کرتے تھے اور ان کی بے آبروئی کرتے تھے. تو آج یہ اپنے منہ سے گوشت اتار کر اپنے آپ کو بے آبرو کر رہے ہیں. مسند احمد بن حنبل ہی میں حضرت انس سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات یہ دعا پڑھا کرتے تھے, یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک. احمد بن حنبل, اے دلوں اور آنکھوں کے لوٹ پھیر کرنے والے, میرے قلب کو تو اپنے دین پر قائم رکھ. کیونکہ دل جو ہے یہ بدلتا رہتا ہے. فیزز آتے ہیں نا ہم سب پہ, کبھی آپ پر تو نہیں آئے فیزز؟ ہر ایک پر یہ کیفیت گزرتی. کبھی دل کے اندر بہت ایمان ہوتا ہے, بہت عمل کو دل چاہتا ہے, اور کبھی عجیب سی سستی اور گھبراہٹ اور بے دلی اور ایک پھیکی سی عبادت ہونے لگتی. پھر اپنے آپ کو کوشش کر کے, محنت کر کے, دعائیں مانگ کے واپس اس پہ لانا پڑتا ہے کہ نہیں یہ تو ٹھیک نہیں, کیونکہ ہر شخص کو پتا چل جاتا ہے جو میں غلط کام کر رہا ہوں. چونکہ قلب تو ہے ہی لوٹ پوٹ ہونے والی چیز, الٹ پلٹ ہونے والی چیز, ایک حالت میں رہ سکتا ہی نہیں. آپ یہاں اس کمرے میں بیٹھے نا اس وقت, تو دل کی حالت اور ہے. یہاں سے ذرا قدم باہر رکھیں, پھر بتائیں مجھے کہ دل کی حالت کیا ہے. اندر اور باہر میں فرق ہو جاتا ہے, صبح اور شام میں فرق ہو جاتا ہے, دنوں میں فرق ہو جاتا ہے. قرآن پڑھتے رہتے ہیں جب تک تو حال اور ہوتا ہے, جو ہی قرآن چھوٹتا ہے تو ایک دم دل کی حالت اور ہونے لگتی. اور ویسے بھی دل ہمارے اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے تو دلوں کو کدھر سے کدھر موڑ سکتا ہے. تو اے دلوں کو پھیرنے والے, اے دلوں اور نگاہوں کو, کیونکہ ایک اور روایت میں صرف دلوں کا ذکر ہے, تو میرے دل کو اپنے دین پہ قائم رکھ, کہ اگر ادھر ادھر ہو بھی تو واپس دین پر ہی آ جائے اور خاتمہ ایمان پر ہی ہو. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور جو کچھ آپ نے ہمیں لا کر دیا اس پر بھی ایمان لائے, کیا پھر بھی ہمارے لیے اس کا خوف و خطر ہے؟ یعنی ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں, کیا پھر بھی ہمیں خطرہ ہے؟ آپ نے فرمایا انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں میں ہے, جدھر چاہے پھیر دے. اچھا, اس حدیث سے بھی لوگ کہتے ہیں پھر ہمارا کیا قصور, اللہ نے ہی پھیر دیا. کیا اللہ بندوں کا دشمن ہے؟ وہ کس کا پھیرے گا؟ جو اس سے محبت کرے گا اس کا دل پھیر دے گا؟ نہیں, وہ نہیں پھیرتا اس طرح. یہ ہمارے اندر ہی گڑبڑ ہوتی ہے, ہماری کوئی غلطی ہوتی ہے, ہماری کوئی کوتاہی ہوتی ہے, ہم سے کوئی گناہ یا قصور سرزد ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں دل دین سے, نیکی کے کاموں سے دور ہونے لگتا ہے. تو جب کبھی ایسی کیفیت آئے کہ دل نیکی سے اچاٹ ہونے لگے تو فوراً استغفار کریں, فوراً آیت کریمہ پڑھیں, فوراً اللہ سے دعا کریں, فوراً نیکی کی کسی مجلس میں جا بیٹھیں, فوراً کسی ایسے شخص سے ملاقات کریں کہ جس سے مل کر آپ کا ایمان بڑھے. کیونکہ ہر شخص کو پتہ تو چلتا ہے کہ اب میری کیفیت کیا ہو رہی ہے, بلکہ دن بھر جائزہ لیتے رہیں آف اینڈ آن. جیسے ہم بخار ہو تو اپنے آپ کو چیک کرتے رہتے ہیں نا, اچھا اب کتنا بخار ہے, اب کتنا بخار ہے. جن لوگوں کو بی پی کی مرض ہوتی ہے وہ بھی صبح شام اپنا مانیٹر کرتے رہتے ہیں. تو جو بیماریاں جسمانی طور پہ ہلاکت خیز ہیں, اگر ہم ان کی مانیٹرنگ کرتے ہیں تو کیا ضروری نہیں کہ ہم اپنے دلوں کو بھی مانیٹر کرتے رہیں کہ گراف نیچے جا رہا ہے یا اوپر جا رہا ہے, کیفیت کیا ہے, اور اس دعا کو پڑھتے رہیں. اسی مسند احمد میں حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبریل سے پوچھا کیا وجہ ہے جو میں نے کبھی حضرت میکائیل کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا؟ حضرت جبریل نے فرمایا کہ جب سے جہنم پیدا کی گئی ہے وہ کبھی نہیں ہنسے. صحیح مسلم میں حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جن پر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے انعامات کیے تھے اور وہ جہنم کے حقدار تھے, انہیں بلایا جائے گا اور انہیں جہنم کے اندر ایک چکر دیا جائے گا. پھر ان سے پوچھا جائے گا اے آدم کے بیٹو,
تم نے کوئی خیر اور بہتری اور کوئی نعمت آج تک دیکھی ہے؟ وہ جواب دیں گے اے پروردگار قسم تیری ذات کی ہم نے کبھی کوئی نعمت نہیں دیکھی۔ اس کے بعد ان جنتیوں کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ نامراد تھے اور تکالیف میں دن گزارتے تھے، انہیں جنت میں ایک چکر دیا جائے گا، پھر پوچھا جائے گا اے آدم کے بیٹو کیا تم نے کبھی کوئی تکلیف اٹھائی ہے؟ وہ جواب دیں گے پروردگار ہم پر نہ کوئی مصیبت آئی ہے اور نہ کبھی ہم نے تکلیف دیکھی۔ تو دنیا کی تکلیفیں آخرت کی تکلیف کے مقابلے میں کوئی حقیقت نہیں رکھتی، اور دنیا کی خوشیاں، دنیا کی رونقیں، دنیا کی زینتیں آخرت کی زینت اور آخرت کی خوبصورتی اور حسن کے مقابلے میں کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ لیکن پھر بھی ہم کس قدر ناسمجھ ہیں کہ دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہی چلے جاتے ہیں اور آخرت کی خوشیوں کو فراموش کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہمیں دین کی طرف آنے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ کبھی سوچا؟ خواہشات نفس، کہ ان کو پورا کرنے کا وقت نہیں ملتا۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے پھر؟ دین سے دوری ہوتے ہوتے آخرت کا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ اسی مسند میں حضرت براء بن عازب سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک انصاری کے جنازے میں شریک ہوئے، ابھی اسے قبر میں اتارا نہیں تھا کہ آپ وہاں ایک جگہ بیٹھ گئے۔ ہم لوگوں نے آپ کے ارد گرد حلقہ بنا لیا، یعنی سرکل میں بیٹھ گئے۔ ایک مسنون طریقہ ہے بیٹھنے کا، خصوصاً سیکھنے کا۔ سرکل میں بیٹھنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی طرف پشت نہیں ہوتی اور سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں۔ کمیونیکیشن کا بیسٹ طریقہ ہے۔ اور یوں مؤدب اور خاموش ہو کر بیٹھ گئے گویا ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں۔ آپ کے دست مبارک میں ایک پتلی سی لکڑی تھی جس سے آپ زمین کو رید رہے تھے۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات ایسے آپ سوچ میں پڑے ہو تو آپ کے ہاتھ میں جیسے پین ہوتا ہے، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اس سے کیا کرتے رہتے ہیں؟ کاغذ کو ریدتے رہتے ہیں، ہے نا، ایسے 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 بغیر کچھ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کیا تھی؟ پتلی سی لکڑی تھی، تو آپ اس سے کیا کر رہے تھے؟ زمین کو رید رہے تھے۔ ایسا انسان کب کرتا ہے؟ جب گہری سوچ میں ہوتا ہے یا ذہنی طور پر ڈسٹرب ہوتا ہے۔ یکا یک آپ نے سر مبارک اونچا کیا اور فرمایا استعیذوا باللہ من عذاب القبر، لوگو بارگاہ الہی میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگو۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کہ کس موقع پر کہاں کیا تعلیم دے رہے ہیں، جبکہ فضا پوری طرح ہموار ہے، ماحول پوری طرح سیٹ ہے، تیار ہے۔ یہ کلمات زبان مبارک سے 2 یا 3 بار نکلے، پھر ارشاد فرمایا بندہ جب دنیا سے رشتہ توڑتا ہے اور آخرت کی طرف جانے لگتا ہے تو آسمان سے ایسے فرشتے اترتے ہیں جن کے چہرے نورانی اور روشن ہوتے ہیں، گویا سورج چمک رہا ہو۔ ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے، اور مردے کی نگاہوں کے سامنے فاصلے پر بیٹھ جاتے ہیں، یعنی تھوڑی دور۔ اس کے بعد موت کا فرشتہ آتا ہے، ملک الموت، اس کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اے نفس مطمئنہ، خدا کی مغفرت اور رضامندی کی طرف نکل چل۔ چنانچہ اس کی جان اس طرح نکلتی ہے جس طرح مشکیزے سے پانی، مشکیزہ کیا ہوتا ہے؟ واٹر بیگ جو ہوتا ہے، لیدر کا جو بنا ہوتا ہے، یا دودھ کا قطرہ ٹپک جاتا ہے۔ کبھی آپ ہاٹ واٹر کے لیے بوتل پانی ڈالتے ہیں، سمجھے کہ چھوٹا سا مشکیزہ ہی ہے، جب آپ اس کو الٹا کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آخری قطرہ بھی اس سے ٹپک جاتا ہے۔ تو مومن کی جان اسی طرح نکل جاتی ہے، ملک الموت اسے اٹھا لیتا ہے۔ کس کو؟ روح کو۔ اسی وقت فرشتے دوڑ پڑتے ہیں، وہ ایک لمحہ بھی اسے ملک الموت کے پاس نہیں رہنے دیتے اور اسے جنت سے لایا ہوا کفن پہنا دیتے۔ مجھے بالکل ایسے ہی یاد آ رہا ہے جیسے ڈیلیوری کا سین ہو۔ آپ نے کبھی شاید پتہ نہیں موقع ملا ہے یا نہیں، جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر، نرسز سارے آس پاس کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر ہیڈ ڈاکٹر جو ہوتا ہے اسے پکڑ لیتا ہے، پھر فوراً نرسز وغیرہ بچے کو اس سے لے لیتے ہیں اور اسے لے جاتے ہیں جہاں اس کا اسٹریچر ہوتا ہے، اور وہاں اسے فوراً ریپ کر دیا جاتا ہے۔ پھر تو بالکل اسی طرح جان جب نکل رہی ہوتی ہے آہستہ 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 آہستہ، حتیٰ کہ آخر میں ایک دم نکل آتی ہے، اور جو ہی نکلتی ہے دوسرے فرشتے آگے آ جاتے ہیں اور وہ کفن پہناتے ہیں اور لے جاتے ہیں۔ جو نیک بندہ ہوتا ہے اس کا کفن خوشبودار ہوتا ہے، یعنی جس طرح جسم کو کفن میں لپیٹا جاتا ہے اسی طرح روح کو بھی کفن میں لپیٹ کے اوپر لے جایا جاتا ہے۔
جنت کی خوشبو مشک سے بھی زیادہ، یعنی مسک جس کو آپ کہتے ہیں نا، اس سے بھی زیادہ بہتر ہوتی ہے. وہ اسے لگا دیتے ہیں، پھر اسے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں. جہاں جہاں سے وہ گزرتے ہیں فرشتے دریافت کرتے ہیں کہ کون بہترین روح ہے، یہ کون بہترین روح ہے، یعنی کون ہے، کون گزرا ہے. بالکل ایسے جیسے آپ کے پاس سے اگر کوئی خوشبو کا جھونکا تو آپ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کون، کیا چیز ہے، کہاں سے خوشبو آئی. یعنی وہ خوشبو جو ہے وہ دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی. فرشتے کہتے ہیں فلاں بن فلاں، اور دنیا میں جو اس کا بہترین نام تھا وہ بتلاتے ہیں. فرشتے اسے لے کر دنیا کے آسمان تک لے جاتے ہیں. تب آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. ہر آسمان کے فرشتے اس کی مطابقت کے لیے، یعنی اس کو فالو کرنے کے لیے اوپر کے آسمان حتیٰ کہ 7ویں آسمان تک لے جاتے ہیں. جیسے جنازے میں لوگ شریک ہوتے جاتے ہیں نا، اب تو لوگ گاڑیوں میں لے جاتے میت کو، پہلے ایسا ہوتا تھا کہ لوگ پیدل زیادہ تر لے کے جاتے تھے جب قریب قریب قبرستان ہوتے تھے. تو اچھا اس میں کیا ہوتا تھا کہ بہت سے لوگ راستے میں شریک ہوتے جاتے تھے. تو بالکل اسی طرح جب نیک روح اوپر جا رہی ہوتی ہے تو ہر آسمان سے مزید فرشتے ساتھ لگ جاتے ہیں، 7ویں آسمان تک لے جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے اس بندے کا نام دفتر علیین میں لکھ دو اور اسے زمین پر واپس بھیج دو. یعنی حاضری لگ گئی اس کی، اب اسے واپس بھیجو، کیونکہ میں نے اسے زمین سے پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف میں اسے لوٹاؤں گا اور اسی سے اسے دوبارہ اٹھاؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی روح واپس لوٹائی جاتی ہے. وہ فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اسے بٹھا دیتے ہیں. یعنی پھر جب میت قبر میں چلی جاتی ہے تو روح قبر میں آ کے جسم سے ملتی ہے اور فرشتے میت کو اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرا رب پروردگار عالم ہے، رب العالمین. پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرا دین اسلام ہے. پھر پوچھتے ہیں کون سے پیغمبر تمہاری طرف بھیجے گئے تھے؟ جواب میں کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف بھیجے گئے تھے. پھر پوچھتے ہیں تمہارے پاس کون سا علم ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے قرآن مجید پڑھا ہے، اس پر ایمان لایا ہوں اور اس کی تصدیق کی ہے. اس وقت آسمان سے ندا آئے گی میرا بندہ سچ کہتا ہے، اس کے لیے جنت کا فرش بچھا دو، اسے جنت کا لباس پہنا دو اور جنت کے دروازے اس پر کھول دو. اس کے بعد جنت کی خوشگوار ہوائیں اور خوشبوئیں اس کے پاس آنے لگیں گی اور اس کی قبر اس کی حد نظر تک وسیع کر دی جائے گی. اس کے بعد ایک خوبصورت حسین آدمی اس کے پاس آئے گا جس کا لباس نہایت خوبصورت اور خوشبو سے مہک رہا ہوگا. وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا کہ میں تجھے مسرت و آرام کی خوشخبری سناتا ہوں، اسی دن کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا. وہ پوچھے گا تم کون ہو؟ تمہارے چہرے سے خیر و برکت ٹپک رہی ہے. وہ جواب دے گا میں تیرا نیک عمل ہوں. اس کے بعد میت کہنے لگے گی اے پروردگار تو قیامت جلد قائم کر دے تاکہ میں اپنے بیوی بچوں سے جلد مل سکوں. تو آپ دیکھیے کہ اس کا عمل اس کو کمپنی دے گا. ایک اور روایت میں قرآن کے بارے میں بھی آتا ہے جب غلط کام کر رہے ہو نا تو ضرور اپنے آپ سے پوچھے کہ جو میں یہ کر رہی ہوں اسی کو ساتھ لے کے قبر میں جاؤں گی. اگر یہ اچھا ہے تو اچھی شکل میں سامنے آئے گا، اور اگر برائیاں اچھائیوں پہ بھاری ہو گئی تو اچھائیاں تو ایک طرف ہو جائیں گی کیونکہ کمزور ہوں گی نا، کمزوروں کو پیچھے کر دیا جاتا ہے، اور برائی جو ہے وہ اپنے پورے بلوم فل فلج وہ سامنے آ جائے گی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کافر مر جاتا ہے اور آخرت کی طرف جاتا ہے تو اس کے پاس سیاہ فام 2 فرشتے آتے ہیں، کالے، جن کے جسم پر سیاہ غلیظ کمبل ہوتے ہیں، گندے. وہ اس کی نگاہوں کے سامنے فاصلے پر بیٹھ جاتے ہیں. ملک الموت بھی آ کر اس کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اے خبیث روح چل، اللہ تعالیٰ کی خفگی اور اس کے غضب کی طرف چل. یہ سن کر اس کی روح جسم کے اندر ادھر ادھر بھاگنے لگتی، قابو نہیں آتی، لیکن فرشتہ اسے اس طرح پکڑتا ہے اور بھیجتا ہے جس طرح قصاب چھریوں سے گوشت کاٹتا ہے. وہ دور بیٹھے ہوئے فرشتے پھر آ کر اس روح کو اپنے قابو میں کر لیتے ہیں، اسے لمحے بھر کی بھی مہلت نہیں دیتے، اسے ایک سیاہ بدبودار کمبل پہنا دیتے ہیں. اس کی بدبو مردار جانور سے بدتر ہوتی ہے. کبھی مرے ہوئے کتے کے پاس سے گزرے، کسی بھی جانور کے پاس کیسی اسمیل ہوتی ہے، بہت ہی خراب.
یہ فرشتے اس روح کو لے کر اوپر کی طرف جاتے ہیں، جہاں جہاں سے یہ فرشتے اسے لے کر گزرتے ہیں دوسرے فرشتے ان سے دریافت کرتے ہیں یہ کس کی خبیث روح ہے جو اس قدر خراب بدبو آ رہی ہے۔ فرشتے اس کا برے سے برا نام لے کر کہتے ہیں فلاں بن فلاں۔ اس کے بعد آسمان کے دروازے کھولنے کی درخواست کرتے ہیں، لیکن وہ اس کے لیے نہیں کھولے جاتے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، سورۃ الاعراف۔ نہ تو ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت ہی میں داخل ہونے پائیں گے یہاں تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ گزر جائے، اور وہ گزر سکتا ہی نہیں، تو وہ بھی جنت میں جا سکتے ہی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اس کا نام دفتر سجین میں سب سے نیچے کی زمین میں لکھ دو، تب اس روح کو وہیں سے نیچے پھینک دیا جائے گا۔ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، سورۃ الحج 31۔ اور جس نے کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک گردانا تو اس کا حال ایسا ہے جیسے وہ آسمان سے گر پڑا، پھر اس کو راہ میں سے شکاری پرندے اچک کر لے جائیں، اس کو ہوا کسی دور جگہ لے جا کر ڈال دے، یعنی اس کی روح کو جب پٹخا کے پھینکا جاتا ہے تو اس کے چیتھڑے اڑ جاتے ہیں۔ اس کے بعد روح اس کے جسم میں لوٹا دی جائے گی۔ دو فرشتے اس کے پاس آ کر پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے؟ وہ گھبراہٹ کے مارے ہاں ہاں کرے گا اور کہے گا کہ مجھے نہیں معلوم۔ پھر پوچھیں گے تمہارا دین کیا ہے؟ اس کا بھی وہ یہی جواب دے گا۔ اس کے بعد اس سے پوچھیں گے تمہارے پاس کون سے پیغمبر آئے تھے؟ اس کا بھی وہ یہی جواب دے گا۔ آسمان سے آواز آئے گی، یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے، اس کے لیے جہنم کا فرش لگا دو اور جہنم کے دروازے اس کے لیے کھول دو تاکہ جہنم کے شعلے اس تک پہنچتے رہیں۔ یوں اس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جائے گی کہ وہ اسے دبوچے گی، اس کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کو نکل جائیں گی۔ اس کے بعد ایک بد شکل آدمی گندے غلیظ لباس میں اس کے سامنے آ کھڑا ہوگا اور اسے کہے گا کہ میں تجھے عذاب کی خبر سناتا ہوں، یہی وہ دن ہے جس کے متعلق تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ کہے گا تیرے چہرے سے مجھے ڈر لگتا ہے، وہ کہے گا میں تیرا خبیث عمل ہوں، برا عمل ہوں۔ اس کے بعد وہ کہے گا پروردگار عالم تو قیامت نہ قائم کر تاکہ مزید اب کوئی حساب کتاب نہ ہو۔ امام احمد کی روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ اس کے بعد اس پر ایسا فرشتہ مسلط کر دیا جائے گا جو اندھا، بہرا اور گنگا ہوگا۔ اس کے ہاتھ میں اتنا وزنی گرز ہوگا، لوہے کا ہتھوڑا، کہ اگر پہاڑ پہ مارا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو کر ریت ہو جائے۔ فرشتہ اسے یہ گرز مارے گا جس سے وہ چیخنے لگے گا، اور اس کی چیخ پکار جن و انس کے سوا اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق سنے گی۔ حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کے لیے جہنم کا فرش بچھا دیا جائے گا۔ مسند احمد میں حضرت انس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کہیں جا رہے تھے، آپ کی نگاہ یکا یک ایک مجمع پر پڑی۔ مجمع کیا ہوتا ہے؟ گیدرنگ۔ فرمائے یہ کون لوگ ہیں اور کیوں جمع ہوئے ہیں؟ جواب ملا کہ قبر کھود رہے ہیں۔ یہ سن کر آپ گھبرائے اور نہایت تیز رفتاری سے صحابہ کے آگے ہو گئے اور قبر تک پہنچے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ میں آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ دیکھوں آپ کیا کرتے ہیں۔ آپ وہاں اس قدر روئے کہ آنسوؤں سے زمین تر ہو گئی۔ اس کے بعد آپ ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے، اے اخوانی لمثل ھذا اليوم فاعدوا، میرے بھائیوں ایسے دن کے لیے تیاری کرو۔ ہم بھی قبرستانوں کے پاس سے گزرتے ہیں، لیکن ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اسی مسند میں حضرت بریدہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے پاس تشریف لائے اور بآواز بلند فرمایا، لوگوں میری اور تمہاری مثال کیسی ہے، تم جانتے ہو؟ صحابہ نے جواب دیا، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ فرمانے لگے، میری اور تمہاری مثال اس قوم کی سی ہے جو کسی آنے والے دشمن سے ڈر رہی ہو اور اس کی تفتیش کے لیے انہوں نے کسی آدمی کو بھیجا ہو۔ یہ آدمی دشمن کو دیکھ کر ڈرتا ہوا آیا تاکہ قوم کو ڈرائے کہ دشمن سر پہ آ گیا، اس سے لوگوں کو آگاہ کرے۔ لوگوں کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی اس نے کپڑا ہلا کر یہ خبر دی کہ لوگوں دشمن آ گیا، سر پر پہنچ گیا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کسی نے لکھا کہ آج میں نے اپنی امی کو ناراض کر دیا، میں کیا کروں؟ راضی کر لیں، کیا مشکل ہے؟ اپنی تو امی ہے۔ دیکھیں، ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو کس سے بدل دینا چاہیے؟ بھلائی سے۔ اللہ سے بھی توبہ کر لیں اور ان کو بھی منا لیں، اسی میں بھلائی۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔